اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا اس درس کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن اس بدبخت قوم میں سے صرف 80 آدمیوں کے علاوہ اور کسی نے بھی آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت اور اللہ کے رسول کی دین کی طرف جو آپ نے بلایا تھا اس دعوت کو قبول نہیں فرمایا۔ بلکہ ہوتا کیا، آپ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے، دین کی طرف بلاتے، تو وہ لوگ آپ کو زد و کوب کرتے، آپ کو اذیتیں دیتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ آپ کے گلے کو اس قدر دبایا جاتا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اب ایک دفعہ ان ظالموں، ان بدبختوں نے اتنا حضرت نوح علیہ السلام کے گلے کو دبایا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ فوت ہو گئے، تو ایک مکان کے اندر ڈال دیا قوم نے اور خود چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ہوش آیا، آپ پھر باہر نکلے اور قوم کو جو ہے اللہ اور اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ کئی دفعہ ان ظالموں نے اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور پھر وہ آپ کو پھینک کے چلے جاتے۔ جب دوبارہ ہوش آتا پھر آپ جو ہے ان کو اللہ اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے۔ مگر ان اذیتوں اور مصیبتوں پر بھی آپ اپنی قوم کے لیے یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور قوم کا کیا حال تھا کہ جب کوئی بوڑھا مرنے لگتا تو وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو بلا کے وصیت کیا کرتا تھا کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ بہت پرانے پاگل ہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ کرنا، ان کی باتوں کو نہ سننا۔ یہاں تک کہ ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں سو ہو چکے ہیں، اب ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی شخص کلمہ نہیں پڑھے گا، دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہو گئے، نا امیدی کسی کیفیت آ گئی، تو آپ نے اللہ رب العزت کے لیے بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے، مولا میری قوم کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، اے نوح تم کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درخت لگائے، 100 برس کے بعد وہ درخت تیار ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان درختوں کو کاٹا اپنے ان مومنین کی جماعت کے ساتھ، اور اس درخت کی لکڑیوں سے جو پھٹے بنائے تھے آپ نے کشتی بنانی شروع کی۔ اور کشتی کے آپ نے 3 درجے، 3 طبقے بنائے۔ جو سب سے نچلا طبقہ تھا اس میں درندے، پرندے اور حشرات الارض، زمین کے اوپر رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے لیے آپ نے جگہ بنائی۔ درمیانے طبقے میں آپ نے چوپاؤں کے لیے، اور سب سے جو اونچی یا اوپر والی منزل تھی اس میں آپ نے اپنے لیے اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اب جب یہ کشتی تیار ہو گئی، جس میں آپ نے اور آپ کی جو صحابی تھے، جو مومنین تھے، جنہوں نے بے پناہ محنت کی تھی، تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جو عذاب تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اب اس عذاب نے آنا تھا۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت بھی قوم کی جہالت دیکھیں، وہ آپ کا مذاق اڑایا کرتے، آپ کے ساتھ تمسخر کیا کرتے، آپ کے ساتھ ٹھٹھے کیا کرتے۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کیوں کشتی بنا رہے ہو؟ کوئی دوسرا آتا تو وہ یہ جو ہے آ کے ٹھٹھا کستا، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ اس سے راہ میں کشتی کہاں سے چلے گی؟ غرض کے طرح طرح کے تمسخر، طرح طرح کے استہزاء، قسم قسم کی تانے اور قسم قسم کی بدزمانیاں کرنے کے باوجود بھی آپ ان کے جواب میں ایک ہی بات ارشاد فرماتے، اے قوم مت گھبراؤ، جب اللہ رب العزت کا جو طوفان ہے وہ بطور عذاب نازل ہوگا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، آج تم ہمارا مذاق اڑا کے دیکھ لو۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں، انسانوں اور قسم قسم کے جو حشرات الارض تھے ان کا ایک ایک جوڑا، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، اس کو سوار کر لیا۔ خود آپ کے تینوں فرزند حام، سام اور یافس، اور ان کی تینوں مومنہ بیویاں، اور آپ کی ایک مومن بیوی، اور 72 مومنین مرد و عورت،
کل 80 افراد جو ہے اس کشتی کے اندر وہ سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی تھی جس کا نام وائلہ تھا جو کافرہ تھی، اور اس کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور جب اللہ کا طوفان آیا یہ دونوں اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، لہٰذا میں تم کو سوار نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں نے، اللہ نے ان کو زبان عطا کی، اللہ کے پیغمبر سے کہا اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے سانپ اور بچھو کے جوڑے کو بھی سوار کر لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق جتنی تھی وہ ساری کی ساری ہلاک ہوگی۔ روئے زمین پہ اس کشتی کے اوپر جو ذی روح چیزیں تھیں ان کے علاوہ اور کوئی بھی ذی روح چیز اس کائنات ہستی میں وہ زندہ نہیں بچی تھی۔ آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ اپنی کشتی والوں کے ساتھ جو ہے وہ زمین کے اوپر اتر آئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی نسل میں بے پناہ برکت عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد پورے روئے زمین کے اوپر پھیل گئی، اور اسی لیے آپ کا ایک لقب بھی ہے جو بڑا مشہور ہے، آدم ثانی۔ حضرت آدم کے بعد جس سے روئے زمین کے اوپر نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ یہ جو لوگ آپ کی قوم میں سے مسلمان ہوگے ان کے علاوہ اور جو لوگ ہیں انہوں نے ایمان نہیں لانا، مسلمان نہیں ہونا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو ان کے جو یہ کرتوت کر رہے ہیں، جو برے کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ غم نہ کھائیں۔ آگے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اللہ نے فرمایا اے نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ جتنے بھی ظالم کافر ہیں سب کو میں غرق کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِم مَّلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اب جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو آپ کے ساتھ تمسخر کرتے، استہزاء کرتے، ٹھٹھے بازیاں کرتے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ان کی ہنسی پر حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر ہوا بھی یوں ہی، اللہ رب العزت نے بارش کو حکم دیا، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، اور اتنا عذاب آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں یہ بھی جو ہے پانی کے اندر ڈوب گئیں، اور زمین کے اوپر صرف موحد لوگ، اللہ اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے، اور چرند پرند اشرات اور چوپائے جو آپ کے ساتھ آپ کی کشتی میں سوار تھے وہی باقی بچے، باقی سارے ظالم جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس میں درس عبرت میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ کا عذاب بہت ہی طاقتور ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اعمال صالحہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔